ماہوں سال کا تانا بانا، سانسوں کا ہے آنا جانا، یہ نہ دیکھو کتنے گزرے، یہ بھی سوچو کیسے گزرے۔ یہ نہ دیکھیے کہ کتنے گزر گئے، یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے نیک اعمال میں گزارے یا برے اعمال میں گزارے، ہم نے عبادات کا خیال کیا کہ نہیں کیا، ایک دوسرے کا خیال کیا کہ نہیں کیا۔ یہ نہ دیکھو کتنے گزرے، یہ بھی سوچو کیسے گزرے۔ کیا کچھ کھویا کیا کچھ پایا، لمحوں کا کیا قرض چکایا، عمر کی پونجی کہاں گنوائی۔ جو کچھ سیکھا ان سالوں میں، علم عمل میں کتنا آیا، ہم نے جو علم حاصل کیا اس کو کتنا عمل میں لایا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دھن دولت کو کہاں لٹایا، کتنے احکامات کو سن کر سر کو اپنے نہیں جھکایا۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات ہمیں معلوم ہے، پھر بھی ہم نے سر نہیں جھکایا۔ اس پر ہمیں نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ کسی کا حق تھا کسی نے کھایا، رحمت برکت اور سعادت پانے کا کچھ ذریعہ پایا۔ ماں کی خدمت فرض تھی جن پر، انہوں نے کتنا اجر کمایا۔ ماں کی خدمت سب پر فرض ہے، تو انہوں نے کتنی خدمت کر کے کتنا اجر کتنا ثواب کمایا۔ والد سے ہے دعا کو پایا، یا ان کا دل دکھایا۔ ہم نے کچھ ایسے کام کیے کہ والد نے ہم کو دعا دی، یا اتنے کام کتنے ہم نے ایسے کام کیے جس سے والد کا، ہمارے والد یعنی ابو کا دل دکھا۔ جنت کا جو ذریعہ ٹھہرے، کتنوں نے اس سال گنوایا۔ ماں باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ والد سے ہے دعا کو پایا، یا کہ ان کا دل دکھایا۔ جنت کا جو ذریعہ ٹھہرے، کتنوں نے اس سال گنوایا۔ بچے رخصت کر کے گھر سے، بڑے یہ سمجھے ہم نے اپنا فرض نبھایا۔ دنیا میں رہ کر عقبہ سنورے، کسی نے یہ بھی ہنر سکھایا۔ اب اسکول بچوں کو چھوڑ دیے، بچے اسکول سے آ گئے گھر، بس اتنا ہمارا کام ہو گیا؟ نہیں، ہمارا کام تو یہ ہے کہ اب بچہ اسکول سے آیا ہے، کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا، کتنے اچھے عمل کیے کتنے برے عمل کیے، سب پر غور کرنا ہے۔ بچے رخصت کر کے گھر سے، بڑے یہ سمجھے ہم نے اپنا فرض نبھایا۔ دنیا میں رہ کر عقبہ سنورے، کسی نے یہ بھی ہنر سکھایا۔ کتنا ان کو دین بتلایا، دین کی باتیں ہم نے کتنی بتلائیں۔ اللہ کا بھی حکم سنایا، سنت کیا ہے یہ سمجھایا، فرض عبادت کا بتلایا۔ حج تھا لازم جن کے ذمے، انہوں نے کتنا فرض نبھایا۔ مال میں جن کا حق ہے شامل، ان تک وہ کتنا پہنچایا۔ حج تھا لازم جن کے ذمے، انہوں نے کتنا فرض نبھایا۔ مال میں جن کا حق ہے شامل، ان تک وہ کتنا پہنچایا۔ روزے جن کے قضا تھے باقی، انہوں نے کتنا قرض چکایا۔ توحید پر زندہ رہنے والے، روز گواہی دینے والے، ایک الہ اور ایک نبی ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہ ہے۔ اس کلمہ کو پڑھنے والے، خود کو مومن کہنے والے، صلاۃ فلاح ہے اس رستے میں، ان کو حق بھی ماننے والے۔ جب نماز کا وقت تھا آیا، کتنا خود کو حاضر پایا۔ توحید پر زندہ رہنے والے، روز گواہی دینے والے، ایک الہ ہے اور ایک نبی ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہ ہے۔ اس کلمہ کو پڑھنے والے، خود کو مومن کہنے والے، صلاۃ کے معنی نماز، صلاۃ فلاح ہے اس رستے میں، اس کو حق بھی ماننے والے۔ جب نماز کا وقت تھا آیا، کتنا خود کو حاضر پایا۔ قرآن تلاوت کرنے والے، اس سے برکت پانے والے، کتنا سمجھے عمل کی خاطر،
کیسا اس پر وقت لگایا، کتنا سیکھا اور سکھلایا، اس سے تقویٰ کتنا پایا، کیا ہی کچھ تھا کرنے کو، پر کتنی ساعت غفلت برتی، کتنے لمحے یوں ہی گزرے، عمر کی پونجی گھٹتے گھٹتے آخر اس ساعت کو پہنچی، اب جو عمر ہے باقی یا رب، اس میں اپنی رضا و قربت، اس عاصی کے نام یوں لکھ دے، علم عمل میں ڈھلتا جائے، سچا ہو کردار ہمارا، قرآن ہو اخلاق ہمارا، تقویٰ سے آباد ہوں یہ دل، ایمان سے سرشار ہوں روحیں، اس رستے پر چلتے چلتے تجھ کو راضی کر کے ایک دن، اس دنیا سے رخصت ہوں جب، لب پر ہو مسکان کچھ ایسی جیسے کوئی سرگوشی ہو، اب اصل وہ لمحہ آیا جس کی خاطر جیتے جیتے تم نے خود کو تھا سلگایا، رب کی خاطر تم نے اب تک جو بھی تھا وقت لگایا، اس کا بدلہ دینے کو رب سے ہے سندیسہ آیا، لوٹ چلو اب اس کی جانب جس کا وعدہ سچا ہے، لوٹ چلو اب اس کی جانب جس کا وعدہ سچا ہے۔ ابھی تک ہم بہت غفلت میں زندگی گزارے، اب سے لوٹ آئیے، لیکن اس ساعت کو پانا اتنا بھی آسان نہیں ہے، ہر لمحہ میں یہ بھی دیکھو تم نے کتنا رب کو پایا، تم نے کتنا عہد نبھایا۔ عہد مطلب وعدہ، ہم وعدہ کر لیتے ہیں مگر نبھاتے نہیں ہیں، وعدہ نبھانے کی کوشش کریں۔ تم نے کتنا رب کو پایا، تم نے کتنا عہد نبھایا، ماہوں سال کا تانا بانا، سانسوں کا ہے آنا جانا، یہ نہ دیکھو کتنے گزرے، یہ بھی سوچو کیسے گزرے۔ اس نظم میں جتنی باتیں سامنے آئیں ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے وقت کے اعتبار سے انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے اوپر جتنی باتیں ہو سکے گی مجھ سے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ بھئی ہمارا نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محرم سے شروع، تو پھر بھی ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو عمر گزار دی ہے اس میں ہم نے کتنا پایا کتنا کھویا، مال کمایا تو صحیح طریقے سے خرچ کیسے کیا، صحیح جگہ پر خرچ کیا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو نے مال تو صحیح کمایا تھا مگر ناجائز طور پہ خرچ کر دیا، شادیوں میں بیجا مال خرچ کیا، اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے آپ تمام احباب، تمام امت مسلمہ سے میری گزارش ہے کہ آج جتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں اس نئے سال کے چکر میں کتنی جانیں آج چلی جائیں گی، تو اپنے بچوں کو یہ جو نیا خمار سوار ہے سب کے اوپر، یہودیوں کا رائج کیا ہوا ہیپی نیو ایئر منایا جا رہا ہے، اس سے بچیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ کینسر ہے یہ، اور کینسر سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے اس سے بچیں اور بچائیں، اور دین و شریعت کو لے کر چلیں، اسی میں کامیابی ہے۔ جو دین و شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا ہے، پیسہ تو بہت ہوگا مگر سکون خریدا نہیں جا سکتا پیسے سے۔ اس لیے یہودیوں کے جتنے پروپیگنڈے ہیں اس سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعا میں یاد رکھیں۔